بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز السلام علیکم۔ کسی ملک کا ایک شہزادہ تھا، بڑا خوبصورت، کئی بہنوں کا بھائی، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا۔ ایک رات کو اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی چندے آفتاب، چندے مہتاب، سواسی ناک، ہرن کی سی آنکھیں، گال جیسے گلاب کے پھول ایک الگ میدان میں اکیلے کھڑی رو رہی ہے۔ شہزادے کو دیکھ کر کہتی ہے، خدا کے لیے مجھے بچاؤ، نہیں تو ڈاکو مجھے مار ڈالیں گے۔ شہزادے کو اس کی بھولی بھولی صورت بڑی بھلی معلوم ہوئی۔ وہ پوچھتا ہے، لڑکی تم کون ہو؟ لڑکی نے جواب دیا، میں بغداد کے لال سوداگر کے قبضے میں ہوں۔ وہ بہت ہی لالچ خور اور ظالم ہے، خدا کے لیے جلدی کرو، اور گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے۔ اتنے میں شہزادے کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ شہزادے نے بڑی مشکلوں سے تڑپ تڑپ کر رات کاٹی۔ صبح ہوتے ہی باپ کے پاس گیا اور کہنے لگا، ابا جان، اگر آپ میری زندگی چاہتے ہیں تو خوشی سے مجھے سفر کی اجازت دے دیں۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کی صورت دیکھی تو منہ پر ہوائیاں اڑ رہی تھی، رنگ زرد ہو رہا تھا، بے چین ہو گیا۔ بھتیرا پوچھا کہ کیا بات ہے؟ ہزار سمجھایا مگر شہزادہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ جب کوئی نصیحت کام نہ آئی تو ناچار اجازت دے دی، اور شہزادہ اسی وقت سفر کا سامان کر اشرفیاں اور جواہرات سے خرجیاں بھر سب کو روتا چھوڑ بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ چلتے چلتے تھوڑے دن میں جنگل بیابان طے کرتا ہوا بغداد جا پہنچا۔ لال سوداگر شہر میں مشہور تھا۔ اس کے مکان پر جا کر لونڈیوں کو دیکھا۔ سوداگر نے بھولا بھالا خریدار پا کر پہلے تو دوسری لونڈیاں دکھائی۔ جب ان میں سے شہزادے نے کسی کو پسند نہ کیا تو آخر میں وہی لڑکی آئی۔ شہزادہ پہلی ہی نظر میں پہچان گیا اور پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ سوداگر بولا، اس کا مول جواہر کے تول ہے۔ ترازو کے ایک پلڑے میں اس کو بٹھاؤ اور دوسرے میں سونا موتی ہیرا لال رکھو، پھر اس کا سودا ہوگا۔ شہزادہ تو اس کے لیے بے چین تھا، فوراً خرجیاں الٹ دی۔ جتنا زر و جواہر اس کے پاس تھا لڑکی کے برابر تول دیا۔ لڑکی کو گھوڑے پر بٹھا کر سرائے میں آیا اور ایک اچھا پردے دار مکان لے کر رہنے لگا۔ گوہر اس کا نام رکھا۔ 2-4 دن میں جب سفر کی تھکن اتری تو قاضی جی کو بلا کر اس لڑکی سے شادی کر لی۔ دن عید اور رات شب رات تھی۔ بڑے عیش و آرام سے وقت گزرتا تھا۔ یہاں کوئی آمدنی تو تھی نہیں، خرچ ہی خرچ تھا۔ چند روز میں جو کچھ بچا کچا روپیہ پاس تھا اڑ گیا۔ شہزادہ اداس رہنے لگا، اب کیا ہوگا؟ نہ گھر جا سکتا ہے، نہ پردیس میں رہنے کا کوئی سہارا، کرے تو کیا کرے؟ ایک دن اسی سوچ میں چپ گردن جھکائے بیٹھا تھا کہ گوہر نے پوچھا، میں دیکھتی ہوں کہ تم کچھ پریشان ہو۔ شہزادہ، ہاں گوہر، پریشان نہ ہوں تو کیا کروں؟ پیسہ پاس نہیں رہا، وطن تک پہنچنا بھی نہیں ہو سکتا۔ گوہر، بس روپیے کی کمی کی فکر ہے۔ آج ہی بازار جاؤ، ریشم کی لچھیاں، ململ کے تار اور تھوڑے سے چھوٹے موتی لے آؤ۔ خدا کی مہربانی سے مجھے ایک ایسا ہنر آتا ہے کہ سینکڑوں روپیے پیدا ہو سکتے ہیں۔ شہزادہ اسی وقت بازار گیا اور گوہر نے جو جو چیزیں کہی تھی خرید کر لایا۔ دوسرے دن گوہر نے 2 گلدستے بنا کر شہزادے کو دے دیے اور کہا، بازار جا کر انہیں بیچ لاؤ، لیکن 10 روپیے سے کم میں نہ دینا۔ شہزادہ گلدستوں کو لے کر چوک میں گیا۔ ہر شخص اس کا گاہک تھا۔ ذرا سی دیر میں ہاتھوں ہاتھ بک گئے اور منہ مانگے دام ملے۔ اب یہ دستور ہو گیا کہ صبح سے شام تک گوہر کبھی 2 کبھی 3 گلدستے تیار کرتی اور شہزادہ دام کے دام انہیں بیچ لاتا۔ بڑے بے فکری اور فراغت سے بسر ہونے لگا۔ یوں تو ان گلدستوں کے خریدار شہر کے چھوٹے بڑے سبھی تھے، جو دیکھتا لوٹ جاتا، مگر ایک سوداگر بچہ سب سے زیادہ قدردان تھا۔ ایک گلدستہ بلا ناغہ وہ خریدتا اور گھنٹوں اس کی بناوٹ دیکھا کرتا۔ اس سوداگر بچے کے پاس بہت دولت تھی۔ باپ اسے چھوٹا سا چھوڑ کر مر گیا تھا۔ ایک بوڑھی ماں کے سوا نہ کوئی بہن تھی اور نہ کوئی بھائی۔ ماں اسے روز نیا گلدستہ لاتے دیکھتی اور یہ بھی دیکھتی کہ یہ دن رات گلدستے ہی کے شغل میں رہتا ہے۔ ایک دن بڑھیا نے پوچھا، بیٹا، کیسے گلدستے ہیں جنہیں تم ہر وقت دیکھا کرتے ہو؟
سوداگر بچے نے کہا، اماں میں یہ سوچتا ہوں کہ جس نے ایسے خوبصورت گلدستے بنائے ہیں وہ خود کیسی خوبصورت ہوگی۔ ماں، میاں ہوش کی بناؤ، کچھ دل چل گیا ہے، آگ لگاؤ ان گلدستوں کو۔ بیٹا آپ جو چاہے کہیں، میں تو اس گلدستے میں پھنس گیا ہوں، جب تک گلدستے بنانے والی سے شادی نہ کروں گا چین نہیں آئے گا۔ ماں، ارے نادان، کیوں اپنی جان کا دشمن ہوا ہے؟ اول تو کون جانتا ہے کہ گلدستے بنانے والی مرد ہے یا عورت، پھر عورت ہے تو بڑھیا ہے یا جوان، بد شکل ہے یا خوبصورت۔ بڑھیا جتنا سمجھاتی تھی بیٹا اتنی ہی ضد کرتا تھا۔ آخر مجبور ہو کر اس نے کہا، اچھا اگر تو نے یہی ٹھان لی ہے اور تیرے نصیب میں یہی لکھا ہے تو خیر، کل میں بھی تیرے ساتھ بازار چلوں گی، گلدستے والے کو مجھے دور سے دکھا دیجیو، میں معلوم تو کروں گی کہ وہ کون ہے اور یہ گلدستے کس کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ماں بیٹے دونوں شام کو بازار چلے۔ شہزادہ گلدستے لے کر آیا۔ سوداگر بچے نے گلدستے خریدے اور جب شہزادہ گھر جانے لگا تو بڑھیا اس کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ شہزادہ اپنے مکان کے اندر گیا۔ بڑھیا بھی ہانپتی کانپتی جا پہنچی۔ مغرب کا وقت تھا۔ لڑکی شہزادے کا انتظار کر رہی تھی۔ بڑھیا گڑ گڑا کر کہنے لگی، بیٹی واری جاؤں، کچھ حرج نہ ہو تو ذرا نماز پڑھ لوں۔ نگوڑی گھر اتنی دور ہے کہ کیا بتاؤں، اور نماز کا وقت نکلا جاتا ہے۔ لڑکی نے جلدی سے لوٹا پانی کا بھر دیا، جا نماز بچھا دی اور بولی، بڑی بھی، خدا کی نماز کو کون منع کر سکتا ہے، شوق سے پڑھو۔ بڑھیا نے جھوٹ موٹ کی نماز پڑھی۔ گھر میں چاروں طرف دیکھا کہ اس لڑکی کے سوا دوسری کوئی عورت نہ تھی۔ پھر لکڑی ٹیک کر کھڑی ہوئی اور کہا، بیٹی اتنے بڑے گھر میں تم اکیلی رہتی ہو، تمہارا جی نہیں گھبراتا؟ لڑکی، بڑی بھی، جی گھبرائے بھی تو کیا ہو، سارا دن تو گلدستے بنانے میں گزر جاتا ہے، رات کو وہ آ جاتے ہیں۔ بڑھیا، تیری اس چاند سی صورت کے صدقے گلدستے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جائے۔ اچھا بیٹی، اللہ کی امان، دور جانا ہے، نہیں تو تھوڑی دیر اور بیٹھتی۔ لڑکی، ادھر کبھی آنا ہوا کرے تو ہو جایا کرو۔ بڑھیا، ہاں بیٹی ضرور ہو جایا کروں گی۔ یہ کہتی ہوئی بڑھیا روانہ ہوئی اور گھر جا کر اپنے بیٹے سے کہنے لگی، بیٹا میں تو پھر بھی یہی کہتی ہوں کہ اس خیال کو چھوڑ دے، خدا کا دیا مال و دولت، عزت، آبرو سب کچھ ہے، اچھی سے اچھی پرستان کی پری حور کا ٹکڑا دلہن مل جائے گی، دوسرے وہ میاں والی ہے۔ یوں بھی پرائی عورت کا خیال کرنا اچھا نہیں، نہ جانے کیا مصیبت آئے۔ مگر سوداگر بچہ نہ مانا۔ ہار کر ماں نے کہا، اچھا اگر یہی دھن سمائی ہے تو ایک کام کرو، اس کے پاس نئی وضع کا گھر بنا اور اس کے میاں سے ایسا میل پیدا کر کہ وہ تیرا بن جائے، پھر شاید کوئی ترکیب نکل آئے۔ سوداگر بچے نے اسی دم راج مزدوروں کو بلایا، مکان بنوانا شروع کر دیا۔ روپیے میں بڑی طاقت ہے، مہینے بھر کے اندر اندر شانو دار مکان بن کر تیار ہو گیا۔ پڑوس کی بات تھی، شہزادے سے بھی خوب دوستی ہو گئی۔ ایک دن سوداگر بچے نے شہزادے سے کہا، بھائی مجھے ارمان ہے کہ تمہاری دعوت کروں، ہم دونوں مل کر ساتھ کھانا کھائیں۔ شہزادہ سیدھا سادہ آدمی، اس نے منظور کر لیا۔ بڑھیا نے کھانے میں بے ہوشی کی کوئی چیز ملا دی۔ شہزادے نے ابھی 2-4 ہی نوالے کھائے تھے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ بڑھیا تو طاق میں تھی، اس نے جلدی سے شہزادے کی انگلی سے انگوٹھی اتار ایک لونڈی کو گوہر کے پاس بھیجا کہ انگوٹھی نشانی کی دکھا کر کہنا کہ تمہارے میاں نے تمہیں بلایا ہے۔ گوہر کو ان فریبیوں کی کیا خبر، وہ فوراً لونڈی کے ساتھ چل آئی۔ ایک اچھے سجے سجائے کمرے میں اسے بٹھایا، خوب خاطر مدارت ہوئی۔ اتنے میں سوداگر بچہ آیا اور بولا، تم جانتی ہو کہ میں اس شہر کے سب سے بڑے سوداگر کا بیٹا ہوں، دربار سرکار تک میری رسائی ہے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نے تمہاری خاطر یہ محل بنوایا ہے، خوشی سے میرے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہو گئی تو خوشی سے کروں گا، اور زبردستی سے راضی ہوگی تو زبردستی سے کروں گا، اب تم میری قید میں ہو۔ گوہر کی پاؤں تلے کی زمین نکل گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے، بیٹھے بٹھائے کیسی مصیبت آئی، مارے غصے کے چہرہ سرخ ہو گیا۔
کوستی پیٹتی، برا بھلا کہا، اور کیا کر سکتی تھی؟ عورت کا کوئی حمایتی نہیں۔ اپنی بے بسی پر دل بھر آیا، رونے لگی۔ سوداگر بچے نے دل میں سوچا کہ اس وقت زیادہ تنگ کرنا اچھا نہیں۔ جاتی کہاں ہے؟ 2-4 روز میں آپ راہ راست پر آ جائے گی۔ وہ سامنے سے ٹل گیا۔ ادھر شہزادے کو جو ہوش آیا تو طبیعت نڈھال تھی، سیدھا گھر پہنچا۔ گوہر کا پتہ نہ تھا، چاروں طرف دیکھا، آوازیں دی، وہ ہوتی تو بولتی۔ اجنبی بستی، نہ کوئی یار نہ مددگار، بے اوسان ہو کر دیوانوں کی طرح باہر نکل گیا۔ جو ملتا اس سے پوچھتا کہ تم نے میری گوہر کو دیکھا ہے؟ گلیوں میں گوہر گوہر پکارتا پھرتا، یہاں تک کہ لوگ اسے دل جلا پاگل سمجھنے لگے۔ لڑکے پتھر مارتے، سوداگر بچے کے نوکر چاکر ہنسی اڑاتے، اور جب وہ ادھر آتا دھکے دے کر دور نکال آتے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن بادشاہ کی عطر ساز کی سواری جا رہی تھی۔ شہزادے کو جو اس نے ہائے گوہر کہتے سنا تو لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ کوئی دیوانہ ہے، مدت سے اس کو یہی رٹ لگی ہوئی ہے۔ عطر ساز کو کچھ خیال آیا، شہزادے کو بلایا اور اس سے پوچھا، میاں تم کو کیا ہوا ہے؟ ہائے گوہر کیوں کہتے پھرتے ہو؟ کیا تمہارا کوئی موتی جاتا رہا ہے؟ شہزادے نے آنکھوں میں آنسو بھر کر اول سے آخر تک اپنا سارا قصہ سنا دیا۔ عطر ساز بڑا نیک دل انسان تھا۔ شہزادے کو دلاسا دے کر اپنے گھر لے گیا، طرح طرح کی عطروں کی شیشیاں اس صندوقچی میں سجائی اور شہزادے سے کہا، صاحبزادے یہ صندوقچہ لو اور بھیس بدل کر سوداگر بچے کے مکان پر آواز لگاؤ، اللہ چاہے تو تمہاری گوہر مل جائے گی۔ اگلے روز شہزادہ ایسے وقت کے سوداگر بچہ کہیں باہر گیا ہوا تھا، عطر والوں کی واضح بنا صندوقچہ بغل میں لیے آواز لگاتا ہوا سوداگر بچے کے گیٹ پر پہنچ گیا۔ گوہر نے اپنے شہزادے کی آواز پہچان کر لونڈی سے کہا، ارے اس عطر والے سے پوچھو، سہاگ کا عطر بھی ہے۔ لونڈی دوڑی ہوئی گئی۔ شہزادے نے صندوقچے کا صندوقچہ حوالے کر دیا کہ اس میں سارے عطر ہیں، پسند کا سودا ہے، جو دل کو بھا لے لے۔ گوہر کو عطر کیا لینی تھی؟ ایک پرچہ لکھ کر صندوقچے میں رکھ دیا کہ رات کے 12 بجے ایک تیز رفتار گھوڑا لے کر مکان کے پیچھے آ جانا، میں انتظار کروں گی۔ اور لونڈی سے بولی، اس میں میرے مطلب کا کوئی عطر نہیں ہے، الٹا دے آ۔ جب آدھی رات ادھر آدھی رات ادھر ہوئی، شہزادہ گھوڑا لے کر آیا اور گھوڑا کھڑا کر کے ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ کئی دن کا جاگا ہوا تھا، نیند آ گئی۔ گوہر اپنے وقت پر آئی اور گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادے کا انتظار کرنے لگی۔ اتفاق سے اس محل میں کچھ چور چوری کرنے آئے ہوئے تھے۔ ایک چور کی جو نظر پڑی کہ سامان سے لدا ہوا ایک گھوڑا کھڑا ہے اور اس پر ایک عورت چادر لپیٹے ہوئے بیٹھی ہے، وہ گوہر کے پیچھے بیٹھ گھوڑے کو لے اڑا۔ اندھیری رات تھی، گوہر نے جانا کہ شہزادہ ہے، چپکی بیٹھی رہی۔ چلتے چلتے صبح ہو گئی۔ اب جو گوہر مڑ کر دیکھتی ہے تو شہزادے کے بدلے ایک کالا بے ڈھنگی شکل کا آدمی ڈھاٹا باندھے ہوئے لیے جاتا ہے۔ کلیجہ سن سے ہو گیا اور ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک پہاڑ کی کھو میں پڑی ہے اور وہی ڈراؤنی صورت سامنے بیٹھی ہے۔ ڈر کے مارے گوہر نے آنکھیں بند کر لی۔ چور نے کہا، لڑکی ڈر نہیں، میں تیرے باپ جیسا ہوں، تو میری بیٹی ہے، اس گھر کو اپنا گھر سمجھ، میں اس ملک کا بڑا ڈاکو ہوں، شہزادیوں کی طرح رکھوں گا۔ گوہر نے دل میں کہا کہ اب اس سے کچھ کہنا بیکار ہے، رونے پیٹنے سے کیا ہوتا ہے، اور صبر و شکر کر کے بیٹھی رہی اور چور کے گھر میں رہنے لگی۔ مثلاً مشہور ہے کہ جو سویا اس نے کھویا۔ شہزادے کی آنکھ کھلی تو نہ گھوڑا تھا نہ گوہر، اپنے اوپر بہت ملامت کی، سر پر دھواتڑ مارے، مگر کیا ہوتا۔ دن نکلتے ہی بھاگا اور شاہی عطر ساز کے پاس گیا، جو کچھ گزرا تھا سنایا۔ اس نے بھی افسوس کیا اور کہا کہ کھوٹے نصیب کا کون ساتھ دے سکتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تمہارے برے دن باقی ہیں، جب تک خدا مہربان نہیں ہوتا کوئی کام نہیں بنتا، جاؤ اسی کو یاد کرو۔ شہزادہ مایوس ہو کر خاک اڑاتا منہ نوچتا شہر سے نکل گیا۔ گوہر کو جب ڈاکو کے ہاں رہتے رہتے عرصہ گزر گیا اور شہزادے کی یاد اس کو زیادہ ستانے لگی تو اس نے کیا کام کیا کہ
چور تو کہیں لمبے دھاوے پر گیا ہوا تھا۔ یہ مردانہ کپڑے پہن اور گھوڑے پر سوار ہو جدھر منہ اٹھا چل کھڑی ہوئی، سرپٹ گھوڑا اڑاتے چلی جاتی تھی کہ سامنے سے ایک ٹیلے کے نیچے بہت سے آدمی کھڑے نظر آئے۔ گوہر کو دیکھ کر انہوں نے شور مچانا شروع کیا کہ خدا نے ہمارے واسطے بادشاہ بھیج دیا۔ قریب پہنچی تو سب نے جھک کر سلام کیا۔ گوہر نے حیران ہو کر پوچھا، تم لوگ کون ہو اور مجھ سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ ان میں سے ایک شخص جو سب کا افسر معلوم ہوتا تھا آگے بڑھا اور کہنے لگا، ہمارے ملک کا دستور ہے کہ جب بادشاہ مر جاتا ہے تو شہر کے بڑے بڑے آدمی اس ٹیلے کے نیچے آ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ جو مسافر پہلے آتا ہے اس کو بادشاہ بناتے ہیں۔ 2 دن ہوئے کہ ہمارا بادشاہ مر گیا ہے۔ ہم نئے بادشاہ کے انتظار میں قاعدے کے مطابق یہاں جمع ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو دیکھا ہے، اس لیے آج سے آپ ہماری بادشاہ ہیں۔ چلیے اور تخت پر تشریف رکھیے۔ گوہر بولی، میں تو عورت ذات ہوں۔ بوڑھے افسر نے جو وزیر تھا جواب دیا، کوئی بات نہیں، پہلے بھی یہاں کئی عورتیں بادشاہت کر چکی ہیں، آپ نقاب ڈال کر سلطنت کا کام کریں۔ وہ جو کہتے ہیں پل میں قہر پل میں لہر، گوہر کو بے مانگے خدا نے بادشاہت دے دی۔ بادشاہ ہوتے ہی گوہر نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی تصویریں بنوا کر شہر کے چاروں دروازوں پر لگوا دی اور پہرے دار بٹھا دیے کہ جو مسافر ان تصویروں کو دیکھ کر کچھ کہے اسے میرے پاس ضرور حاضر کرو۔ خدا کی شان کے وہی سوداگر بچہ نئے بادشاہ کے تخت پر بیٹھنے کی خبر سن کر اپنا مال و اسباب بیچنے آیا۔ دروازے پر گوہر کی تصویر دیکھی تو آپے سے باہر ہو کر کہنے لگا، تو نے مجھے دغا تو دی ہے، میرا بھی نام نہیں جو تیرا کھوج نہ لگایا ہو۔ چوکیدار نے سن کر جھٹ پکڑ لیا اور گوہر کو اطلاع دی۔ گوہر نے حکم دیا کہ اسے ایک مکان میں بند کر کے پہرا لگا دو۔ 5-7 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ ڈاکو صاحب بھی بھلے مانسوں کیسے کپڑے پہنے کسی ٹو میں آئے۔ تصویر پر نظر پڑتے ہی چونک کر بولے، شیطان کی خالہ کہاں جاتی ہے؟ تو نے بیٹی بن کر دھوکہ دیا ہے، جب تک تیری بوٹیاں چیل کبوں کو نہ دے دوں دائیں ہاتھ سے کھانا حرام ہے۔ یہ خبر بھی گوہر کو دے دی گئی اور اس نے ڈاکو کو بھی ایک مکان میں قید کرا دیا۔ شہزادہ جو بغداد سے نکلا تھا وہ بھی اتفاق سے ادھر آ نکلا۔ تصویر پر نگاہ پڑنی تھی کہ پاؤں لڑکھڑا گئے، آنکھوں کے نیچے اندھیرا آ گیا اور گوہر گوہر آ گوہر کہتے کہتے گر پڑا۔ گوہر کو خبر ہوئی اور شہزادے کو بھی ایک کمرے میں جگہ مل گئی۔ دوسرے روز گوہر نے دربار عام کیا اور ڈھنڈورا پٹوایا کہ 5 برس کے بچے سے 100 برس کے بوڑھے تک حاضر ہوں۔ جب شہر کے سارے چھوٹے بڑے امیر غریب جمع ہو گئے تو گوہر نے نقاب الٹ دی اور اپنی ساری داستان سنا کر کہا کہ اس سوداگر بچے کو میں سولی کا حکم دیتی ہوں، کیونکہ اول تو اس نے پرائی عورت پر نیت بگاڑی، دوسرے یار ماری پر کمر باندھی۔ چور کو میں کوئی سزا دینا نہیں چاہتی، اس نے میرے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی بلکہ بیٹی بنا کر رکھا۔ یہ اگر چوری سے توبہ کر لے تو میرے ملک میں امیروں کی طرح رہ سکتا ہے۔ اور تیسرے صاحب میرے آقا ہیں، میرے شوہر اور اپنے ملک کے شہزادے ہیں۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ انہیں تخت پر بٹھائیں اور مجھے بادشاہ بیگم سمجھیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب صاحبان میری رائے سے اتفاق کریں گے۔ گوہر کی یہ بات سن کر ساری رعایا نے اپنے نقاب پوش بادشاہ کی عقل کی بہت تعریف کی۔ سوداگر بچے کو سولی دے دی گئی، چور نے چوری سے توبہ کی اور شہزادہ تاج پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ نوبت نکارے خوشی کے شادیانے بجنے لگے، جیسے ان کے دن پھرے یوں ہی خدا سب کے دن پھیرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کسی ملک میں 3 بہنیں رہتی تھی، تینوں بہت غریب تھی اور شہر سے باہر ایک جھوپڑی سی ڈالی ہوئی تھی جس میں وہ الگ تھلگ زندگی کے دن کاٹ رہی تھی۔ ماں باپ مر چکے تھے اور کوئی عزیز و رشتہ دار بھی نہ تھا کہ ان کا آسرا بنتا۔ تینوں بہنیں محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتی تھی۔ کہنے کو تو تینوں خوبصورت تھی، لیکن سب سے چھوٹی دونوں بڑی بہنوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ خوبصورت ہی نہیں بلکہ دونوں سے زیادہ عقل مند اور سیانی بھی تھی۔ بڑی بہنیں اسے ہر وقت ڈانٹتی ڈپٹتی اور سارے گھر کا کام کاج بھی اس سے کرواتی تھی۔
کیونکہ یہ ان سے چھوٹی تھی، اس لیے خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی اور منہ سے ایک لفظ بھی نہ بولتی۔ اس پر بھی بڑی بہنوں کا جلاپا ختم نہ ہوتا۔ ایک دن کی بات ہے کہ تینوں بہنیں کام کاج اور کھانا پکانے سے فارغ ہو کر بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ سب سے چھوٹی بہن، جس کا نام مہناز تھا، اپنی بہنوں سے کہنے لگی، باجی، آج میں نے ایک بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ اتنا عجیب و غریب خواب کے بیان نہیں کر سکتی، اور اگر یہ سچ ہو گیا تو ہماری قسمت بدل جائے گی اور ہم بھی خوشیوں بھری زندگی گزاریں گے۔ دونوں نے ایک زبان ہو کر پوچھا، وہ خواب ہم بھی ذرا سنیں۔ مہناز نے جواب دیا، خواب میں مجھے ایک پرندہ ملا، وہ گاتا بھی تھا اور باتیں بھی کرتا تھا۔ وہ پرندہ اڑتا بھی اور میرے کندھے پر آن بیٹھتا اور مجھ سے کہنے لگا، ارے مہناز، خوش ہو جاؤ کہ تیری غریبی کے دن اب تمام ہوئے۔ قسمت تم پر مہربان ہوا چاہتی ہے۔ کوئی دن آئے گا تمہاری گود خوشی کے پھولوں سے بھر جائے گی، شہزادہ ہمایوں تم سے شادی کرے گا، تم اس ملک کی رانی بن جاؤ گی۔ پھر تمہارے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوگی جس کے ماتھے پر ایک ستارہ جگمگا رہا ہوگا، اس کا نام تم شہزادی سمیرہ رکھنا۔ پھر بعد میں 2 بیٹے ہوں گے، بڑے کا نام سید اور چھوٹے کا نام ولید رکھنا۔ اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ مہناز نے اتنا کہا اور اپنی بہنوں کی طرف دیکھنے لگی کہ وہ اس خواب سن کر خوش ہو گئی ہوں گی، مگر وہ تو جل بھن کر رہ گئی تھی۔ مہناز کے خواب نے ان کے دل میں حسد کے کانٹے چبھو دیے تھے۔ انہوں نے نفرت سے مہناز کو دیکھا اور کہنے لگی، کیوں بے پر کی اڑتی ہو؟ وہ سمجھتی تھی کہ بہنیں اس کا خواب سن کر پھولی نہ ہی سمائیں گی، سینے سے لگائیں گی، مگر یہاں تو بات الٹ ہو گئی۔ بہنوں کو جلاپے کا روگ لگ گیا ہے اور مہناز منہ لٹکا کر رہ گئی۔ اتنے میں ایک دم دروازہ کھلا اور ایک اجنبی ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تینوں بہنیں مارے ڈر کے کانپنے لگی، ایک دوسرے کو تاکنے لگی۔ اجنبی نے ان کی حالت بھانپ لی اور جلدی سے بولا، گھبراؤ نہیں، میں کوئی چور ڈاکو نہیں ہوں، اس ملک کا شہزادہ ہوں، ہمایوں نام ہے اور تم سے ضروری کام ہے۔ میں بغیر اجازت چلا آیا، اس کی معافی چاہتا ہوں۔ میں نے تم تینوں بہنوں کی ایک ایک بات سنی ہے کہ میں باہر کھڑا تھا۔ انہوں نے جب یہ سنا تو اٹھ کھڑی ہو گئی کہ شہزادے کے سامنے بیٹھے رہنے گستاخی کی سزا بڑی کڑی ہوگی۔ شہزادے نے کہا، بیٹھ جاؤ اور میری بات غور سے سنو، اور اس پر تینوں بہنیں دم ساتھ کر بیٹھ گئی۔ شہزادے نے اس کی حیرت دور کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری چھوٹی بہن نے جو خواب دیکھا ہے وہ جھوٹا نہیں ہے، اس کی تعبیر ابھی پوری ہوئے چاہتی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مہناز میری ملکہ بنے گی۔ اور تینوں بہنوں کو یوں لگا کہ جیسے وہ ایک بار پھر خواب دیکھ رہی ہیں۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، سن ہو کر شہزادے کی طرف دیکھنے لگی۔ شہزادے نے کہا، اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ انسان بڑا ہو یا چھوٹا، سب کی ایک ذات ہے۔ مہناز اپنی خوبصورتی میں بے مثال ہے اور سوجھ بوجھ میں باکمال ہے، اسے ملکہ بنا کر ہم خوش ہوں گے۔ اس پر مہناز نے بڑے ادب سے کہا کہ شہزادہ حضور، ہم آپ کے غلام ہیں، اس لیے انکار کی جرت نہیں پاتے۔ دوسرے روز پورے ملک میں دور دور تک چراغاہ کیا گیا اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ وقت تیزی سے گزرا، جانوں کے پر لگا کر اڑا اور وہ گھڑی آن پہنچی کہ مہناز ایک نوخیز کلی کا انتظار کرنے لگی۔ شہزادہ ہمایوں دشمن سے جنگ کرنے بہت دور گیا ہوا تھا۔ دونوں بہنیں شروع ہی سے مہناز کی دشمن تھی۔ ان کے ہاتھ میں خوب موقع آیا تھا کہ اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لیں۔ خدا خدا کر کے وہ نیک گھڑی آ پہنچی اور مہناز نے ایک چاند سی بچی کو جنم دیا۔ بچی کیا تھی، کہکشاں کا ٹکڑا تھا، ماتھے پر 5 کرنوں والا ستارہ جگمگا رہا تھا۔ دونوں بہنوں نے مہناز کو بے ہوشی کا شربت پلا دیا کہ وہ بچی کو نہ دیکھ سکے۔ فوراً بچی کو اٹھایا اور اس کی جگہ کتے کا بچہ رکھ دیا۔ جس نے سنا تو دانتوں میں انگلیاں دبا کر رہ گیا۔ جنگ ختم ہوئی تو شہزادہ ہمایوں فتح یاب ہو کر وطن لوٹا۔ گھر آیا تو پتہ چلا کہ شہزادی مہناز نے ایک کتے کے بچے کو جنم دیا ہے۔
بڑا حیران ہوا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا ہو گیا ہے۔ اور جب مہناز کو پتا چلا کہ شہزادہ جنگ سے واپس آ گیا ہے تو وہ بہت شرمندہ ہوئی اور اس سے ملنے سے کترانے لگی۔ ہمایوں نے جب یہ دیکھا کہ مہناز شرمندگی سی محسوس کر رہی ہے تو اس نے اسے بلوایا اور کہا، تم کیوں نادم ہوتی ہو مہناز؟ قدرت جو کرتی ہے ہمیں اس کے لیے پرصبر شکر کرنا چاہیے۔ میرے دل میں تمہارے لیے اب بھی ویسی ہی محبت ہے جیسی کہ پہلے دن تھی۔ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ اگلے سال شہزادہ ہمایوں پھر جنگ کے لیے چلا گیا اور دونوں بہنوں کو ایک بار پھر موقع مل گیا۔ اب کہ مہناز نے ایک بڑے بیٹے کو جنم دیا مگر بہنوں نے اس کی جگہ پھر کتے کا بچہ رکھ دیا۔ مہناز کو ہوش آیا تو اس کے پہلو میں کتے کا بچہ رکھا تھا، بس دیکھتے ہی چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ شہزادہ ہمایوں جنگ سے واپس آیا تو پھر یہی سنا کہ مہناز نے کتے کے بچے کو جنم دیا ہے۔ وہ سنتے ہی دل تھام کر رہ گیا، آنکھیں اشک بار ہو گئی، اپنے مقدر پر آنسو بہانے لگا۔ تیسرے سال پھر یہی واقعہ پیش آیا۔ جنگ سے واپس آتے ہی یہ سنا کہ شہزادی مہناز نے ایک بلی کے بچے کو جنم دیا ہے۔ اب شہزادے نے مہناز کو محل سے نکال دیا۔ مہناز نے بلی کے بچے کو گود میں لے لیا اور محل سے باہر آ گئی اور اپنی قسمت پر آنسو بہاتی تھی اور اپنی راہ چلی جاتی تھی۔ بہت سوچتی تھی کہ یہ سب کیا ہو گیا مگر کچھ پلے نہیں پڑتا تھا۔ ہاں، ایک وہم ضرور تھا کہ ممکن ہے یہ کارروائی اس کی بہنوں کی ہو۔ خیر، اب کیا ہو سکتا ہے؟ چلتے چلتے وہ ایک عبادت گاہ میں پہنچی کہ جہاں برسوں سے ایک دانش مند بوڑھا رہتا تھا۔ مہناز نے روتے روتے اپنی باتیں کہی اور بوڑھے سے امداد چاہی۔ دانش مند بوڑھے نے کہا کہ میں اس راز کی تہ تک نہیں پہنچ سکا، اس لیے تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ یہاں سے دور، بہت دور ایک سمندر ہے جسے پتھروں کا سمندر کہتے ہیں۔ اس سمندر کے درمیان دو چٹانیں ہیں، ان چٹانوں کے درمیان گانے والے پرندوں کا گھونسلہ ہے۔ اپنی باتیں اس پرندے سے کہنا، وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا۔ اور ہاں، یہ شیشے کی صندوقچی، اس میں سنہرا تیر بند ہے، یہ تیر تمہیں پتھروں کے سمندر تک لے جائے گا۔ لیکن یاد رکھو، راستے میں تمہیں بہت لوگ ملیں گے جو تمہاری مدد کرنا چاہیں گے، پر میں تم سے کہتا ہوں کہ کسی کی باتوں میں نہ آنا اور اپنی راہ چلتے جانا۔ جب تم پتھروں کے سمندر تک پہنچ جاؤ تو آگے بڑھ کر گانے والے پرندے کو پکڑ لینا۔ اس وقت تمہیں چاروں طرف سے کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا شور سنائی دے گا۔ کئی لوگ تمہیں پکاریں گے، لیکن پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، نہیں تو تم بھی پتھر بن جاؤ گی۔ اب جاؤ، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ شہزادی مہناز نے شیشے کی صندوقچی لی اور چل دی۔ اس کے آگے آگے بلی کا بچہ چلتا گیا۔ وہ ایک جنگل میں پہنچی، شام ہو رہی تھی۔ مہناز ایک جھوپڑی کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک بڑھیا باہر آئی۔ آؤ بیٹی، آؤ آؤ، مجھے معلوم تھا کہ تم ضرور آؤ گی۔ تمہارا نام شہزادی مہناز ہے، میں تمہیں مدت سے جانتی ہوں، یہ بھی جانتی ہوں کہ تم پر کیا بیتی ہے۔ تم اس وقت گانے والے پرندے کی تلاش میں جا رہی ہو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، پھر تمہیں کاہے کا ڈر ہے؟ آ جاؤ بیٹی۔ اور مہناز حیران و پریشان بڑھیا کے ساتھ اندر چلی گئی۔ بڑھیا نے اسے اچھا کھانا کھلایا، پھل دیے، شربت پلائے۔ مہناز نے پیٹ بھر کر کھایا تو ہوش آیا، پھر بڑھیا سے سوال کیا، اماں جان، آپ کون ہیں اور جنگل میں اکیلی کیوں رہتی ہیں؟ بڑھیا نے کہا کہ مہناز بیٹی، میں ایک جادوگرنی ہوں، سب سے الگ تھلگ رہتی ہوں کہ مجھے ویرانوں سے پیار ہے، میری طاقت کی حد بے شمار ہے، کہو ابھی ایک پل میں تمہارے شوہر کی سلطنت کا تخت الٹ دوں، سب کو الٹا دوں۔ لاؤ، یہ شیشے کی صندوقچی مجھے دے دو اور پھر دیکھو تماشا کہ تمہارے شوہر کے ملک کی کیسی اینٹ سے اینٹ بجتی ہے اور تمہارے سر سے مصیبت ٹلتی ہے۔ مگر مہناز نے جواب دیا، بڑی ماں، میں تمہاری احسان مند ہوں کہ تم نے مجھے کھانے پینے کو دیا، لیکن میں تمہاری بات نہیں مان سکتی۔ میرا شوہر بہت نیک اور ہمدرد ہے، قصور میرا ہے نہ کہ اس کا۔
صندوقچی کبھی نہ دوں گی، تم سے جو بن پڑتی ہے کر لو، اپنا جادو آزما لو، مگر میں اب جا رہی ہوں۔ شہزادی نے یہ کہا اور تیزی سے باہر آ گئی۔ چلتے چلتے وہ اس بستی میں پہنچی۔ یہ خانہ بدوشوں کی بستی تھی اور اس وقت شام کا کھانا کھا رہے تھے۔ مہناز بھی کھانے میں شریک ہو گئی۔ کئی روز کی بھوکی تھی، اس لیے خوب سیر ہو کر کھایا۔ کھانے کے بعد بوڑھی خانہ بدوش عورتیں اس کے گرد جمع ہو گئی۔ ان میں سے جو سب سے عقل مند تھی وہ مہناز سے کہنے لگی، پتہ تھا کہ تم آؤ گی، تمہارا نام مہناز ہے، تم نے 3 بچوں کو جنم دیا، مگر تمہاری بہنوں نے تم سے دھوکہ کیا اور تمہارے پہلو میں کتے اور بلیوں کے بچے رکھ دیے، بس یہی بات ہے نا؟ اور پھر تمہارے خاوند نے تمہیں گھر سے نکال دیا کہ جاؤ اب لوٹ کر مت آنا، نہیں تو زندہ جلا دی جاؤ گی، اور اب تم گانے والے پرندے کی تلاش میں جا رہی ہو، یہ صندوقچی مجھے دے دو۔ مہناز نے کہا، بڑی اماں میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں، میں یہ صندوقچی نہیں دوں گی، میں تمہاری چال کو سمجھتی ہوں اور اب جاتی ہوں۔ مہناز نے یہ کہا اور بستی سے چل کھڑی ہوئی۔ خانہ بدوش عورتیں چیخنے چلانے لگی، مگر مہناز آگے آگے چلتی رہی۔ آخر وہ پتھروں کے سمندر کے قریب جا پہنچی۔ کیا دیکھتی ہے کہ بڑا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے، اس کے پانی میں بڑے بڑے پتھر پڑے ہیں، درمیان میں 2 اونچی چٹانیں ہیں۔ شہزادی مہناز اللہ کا نام لے کر پانی میں اتر گئی۔ جو ہی اس نے پانی میں پاؤں رکھا، پانی اس کے ٹخنوں تک آ گیا اور آہستہ آہستہ چٹانوں کی سمت چلی۔ جب وہ چند گز کے فاصلے پر رہ گئی تو اچانک چاروں طرف سے شور ہونے لگا۔ ایسے میں کسی نے زور زور سے مہناز کو پکارا کہ دیکھ میں آ گیا ہوں، میں شہزادہ ہمایوں ہی ہوں۔ اور شہزادی سب کچھ بھول گئی، تیزی سے پلٹ کر دیکھا اور وہ وہیں پتھر کی بن گئی۔ تو کیا کہانی یہی ختم ہوئی چاہتی ہے؟ نہیں، یہاں سے کہانی کا دوسرا رخ سامنے آتا ہے۔ مہناز کی بہنوں نے اس کے دونوں بیٹوں اور بیٹی کو دور ایک گاؤں میں بھجوا دیا تھا، جہاں ایک غریب کسان کے ہاں پل رہے تھے۔ کسان کو پتا تھا کہ وہ شہزادے اور شہزادیاں ہیں، اس لیے وہ ان کی پرورش بہت ہی اچھی طرح کرتا رہا۔ وہ اچانک ہی بیمار پڑ گیا اور جب اس نے دیکھا کہ موت نہیں ٹلے گی تو اس نے دونوں شہزادوں اور شہزادی کو راز بتا دیا اور دوسرے ہی روز اس کا انتقال ہو گیا۔ تینوں بہن بھائی پھوٹ پھوٹ کر روئے کہ وہ تو اسے ہی اپنا باپ سمجھتے تھے۔ چند روز بعد ہی تینوں بہن بھائی گھر سے نکلے اور اسی دانش مند بوڑھے کے پاس پہنچے جس نے اس کی ماں کو شیشے کی صندوقچی اور سنہرا تیر دیا تھا۔ بوڑھے نے انہیں شیشے کی صندوقچی اور پتھروں کی تلاش میں سمندر کی طرف روانہ کر دیا۔ سب سے پہلے سید گیا مگر وہ بھی پتھر بن گیا، دوسری بار ولید گیا مگر وہ بھی لوٹ کے نہ آیا۔ اس کے بعد سمیرا چلی اور جب وہ چٹانوں کے پاس پہنچی تو قیامت کا شور ہوا، کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ ایسے میں سمیرا کو آواز آئی کہ دیکھو میں تمہارا بھائی ہوں، دیکھو میں ولید ہوں، مگر اس نے ایک نہ سنی اور پرندے کے گھونسلے کی طرف بڑھتی گئی۔ آوازیں اور تیز ہو گئی مگر سمیرا نے کسی آواز پر کان نہ دھرا اور چلتی رہی اور آخرکار اس نے گانے والے پرندے کو دبوچ لیا۔ پرندے نے کہا، اے نیک دل سمیرا، اپنے چلو میں سمندر کا پانی لو اور 5 مرتبہ چھینٹے مارو۔ سمیرا نے ایسا ہی کیا اور دیکھا ہر طرف سے لوگ زندہ ہونے لگے۔ ارے یہ تو پتھر تھے، سبھی انسان بن گئے، اٹھنے لگے۔ کوئی وزیر تھا، کوئی امیر، کوئی سپاہی تھا، کوئی سپہ سالار۔ سمیرا کے دونوں بھائی بھی انسان بن گئے۔ تینوں بہن بھائی گلے مل کر خوب روئے۔ پرندے سے پوچھا کہ ان کی امی کہاں ہے؟ پرندے نے اشارہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر مہناز کھڑی تھی۔ یہ بھاگتے ہوئے گئے اور اپنی ماں سے لپٹ گئے۔ ماں کو سمجھنے میں کوئی دیر نہ لگی کہ یہ اس کے دل کے ٹکڑے ہیں۔ ہر ماں اپنے خون اور گوشت کو پہچانتی ہے۔ اس کا نام ممتا ہے۔ شہزادی مہناز اپنے بچوں سے مل کر بہت خوش ہوئی اور بچے اپنی ماں سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ پھر سب اکٹھے ہو کر واپس سفر پر روانہ ہوئے۔ شہزادہ ہمایوں اپنی بیوی بچوں سے مل کر بہت خوش ہوا
اور جو لوگ قافلے کے ساتھ آئے تھے انہیں جھولیاں بھر بھر کے انعام دیے۔ اگلے دن شہزادہ ہمایوں نے مہناز سے پوچھا کہ آپ کی بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ مہناز نے جواب دیا، میں انہیں معاف کرتی ہوں۔ کیا؟ ہمایوں نے کہا، پھر بھی وہ میری بہنیں ہیں۔ مہناز نے جواب دیا، اب تو آپ کو یقین آ گیا کہ میں جو کچھ کہتی تھی وہ سچ تھا۔ اور شہزادہ ہمایوں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ سمیرہ کے ماتھے پر ستارہ جھلملا رہا تھا۔ مہناز کا خواب سچ ہوا اور وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز، السلام علیکم۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، کسی شہر میں ایک بادشاہ تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، شہریار نام تھا۔ شہزادہ شہریار نے بڑے ناز و نام میں پرورش پائی تھی، ضدی بھی تھا اور خود سر بھی۔ بادشاہ اب بوڑھے ہو چلے تھے، چاہتے تھے کہ سلطنت کا کام شہریار کو سونپ دیں، لیکن انہیں یقین نہیں تھا کہ شہزادہ حکومت کے کام کو سنبھال پائے گا اور رعایا کے ساتھ عدل کر پائے گا۔ تو بادشاہ نے شہریار کا امتحان لینے کی ٹھانی۔ بادشاہ پڑوس کے علاقے کو اپنی سلطنت میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ کافی دن سے لڑائی چل رہی تھی۔ بادشاہ نے شہزادہ شہریار کو یہ ذمہ داری سونپی کہ اگر تم اس ملک کو فتح کر لو تو میں سمجھ لوں گا کہ تم حکومت سنبھالنے کے قابل ہو گئے ہو۔ تو شہزادہ ایک بڑی فوج کو لے کر روانہ ہوا، اپنی تدبیر اور بہادری سے ملک فتح کر لیا۔ واپسی پر بادشاہ نے شہریار کی تاج پوشی کی رسم انجام دی۔ ملک میں دھوری خوشیاں منائی جا رہی تھی، ایک فتح کی اور دوسری تاج پوشی کی۔ شہر میں نئے بادشاہ کی سواری دھوم دھام سے نکالی گئی۔ ایک خلقت دیکھنے کو امر پڑی۔ وزیر کی نو عمر بیٹی فتنہ انگیز بھی اپنی محل کی چھت پر بیٹھی جلوس دیکھ رہی تھی۔ جب بادشاہ کا ہاتھی وزیر کے محل کے پاس سے گزرا تو فتنہ انگیز کے پاؤں کی جھانجن اتفاقاً کھل کر گر گئی اور ٹھیک بادشاہ کی گود میں آ کر پڑی۔ بادشاہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو کسی لڑکی کی ہلکی سی جھلک دکھائی دی، کیونکہ لڑکی فوراً ہی بھاگ گئی تھی۔ بادشاہ جانتے تھے کہ یہ وزیر کا گھر ہے اور لڑکی یقیناً وزیر کی بیٹی ہوگی۔ انہیں شرارت سوجی۔ اگلے دن دربار لگا تو بادشاہ نے وزیر کو بلا کر کہا، میرے ایک سوال کا جواب دو، اگر نہیں دے سکے تو میں تمہیں تمہارے عہدے سے ہٹا کر دیش نکالا دے دیا جائے گا۔ سوال یہ ہے، تمہارے گھر دال پکی، ہم نے گھر بیٹھے چکی۔ وزیر بڑے پریشان ہوئے، گھر آ کر خاموش اور فکر مند بیٹھ گئے۔ فتنہ انگیز ان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ باپ کو پریشان دیکھ کر ان کے سر ہو گئی کہ بتائیے ابا، کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ وزیر نے بہت ٹالنے کی کوشش کی، کہا یہ بچوں کی بات سمجھنے کی نہیں، لیکن وہ نہیں مانی۔ آخر وزیر کو بتانا پڑا، بیٹی نہ جانے کیا بات ہے، یہ نئے بادشاہ مجھ سے ناراض ہیں، شاید مجھے ہٹانے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، اسی لیے ایسا سوال کیا ہے جس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، اور جواب نہ دینے کی صورت میں دیش نکالا دے دیا جائے گا۔ فتنہ انگیز نے پوچھا، سوال کیا ہے؟ وزیر نے بتایا، تمہارے گھر دال پکی، ہم نے گھر بیٹھے چکی۔ فتنہ انگیز کہنے لگی، بس اتنی سی بات کے لیے آپ اتنے پریشان ہو گئے، اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ آپ کل دربار میں جا کر بادشاہ سے سال بھر کی مہلت لے آئے، کہیے گا کہ مشکل سوال ہے، سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ وزیر کی سمجھ میں خاک نہیں آیا، لیکن ایسا ہی کیا جیسے بیٹی نے کہا تھا۔ مہلت دے دی گئی۔ اب فتنہ انگیز نے وزیر سے کہا کہ اپنے بھروسے کے ماہر مستریوں کو بلائیے اور اپنے گھر سے بادشاہ کی خوابگاہ تک ایک سرنگ کھدوائیے، کسی کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے، سرنگ سال بھر کے اندر اندر تیار ہو جائے، اور ہاں، ان مستریوں کو گھر کے اندر ہی قید رکھیں تاکہ جب تک کام پورا نہ ہو جائے بات باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ وزیر نے کہا، بیٹی میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تم کیا کر رہی ہو اور یہ سرنگ کیوں کھدوا رہی ہو؟ بادشاہ کو خبر ہو گئی تو جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ فتنہ انگیز بولی، ابا آپ فکر نہ کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بادشاہ کو ان کے سوال کا جواب مل جائے تو میرا کہنا مانیے، ورنہ یوں بھی جان کہاں بچے گی۔ وزیر نے ایسا ہی کیا، ماہر کاریگروں کو بلا کر کام سمجھایا اور ان کے رہنے کا انتظام اپنے ہی محل میں کر دیا۔ سخت پہرا تھا کہ ان میں سے کوئی باہر نہ جانے پائے۔ سرنگ کھدنی شروع ہو گئی، رات دن کام ہوتا۔ ہاں، جب کام بادشاہ کے محل تک پہنچا تو صرف دن میں کام ہونے لگا۔
کیونکہ دن کے ہنگاموں میں کسی کو آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ سال بھر کے اندر سرنگ تیار ہو گئی۔ اس کا دروازہ بادشاہ کی مسیری کے پیچھے کھلتا تھا، لیکن ایسے کہ اوپر سے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ جب مہلت کی مدت پوری ہوئی تو اس سے پہلی رات فتنہ انگیز بڑا سا دوپٹہ اوڑھ کر گھونگھٹ نکال کر بادشاہ کی خوابگاہ میں پہنچی۔ جھانجھن بادشاہ کی مسیری کے پاس ایک تپائی پر رکھی تھی اور بادشاہ ابھی جاگ رہے تھے۔ فتنہ انگیز نے ادب سے سلام کیا اور اپنی جھانجھن لے کر واپس مڑی تو بادشاہ نے کہا، فتنہ انگیز میرے سوال کا جواب کہاں ہے؟ فتنہ انگیز بولی، حضور آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ 6 مہینے کھدن کھدائی، 6 مہینے پٹن پٹائی، جھانجھن لے گھر آئی، دال کہاں سے چکھن پائی، اور جھپٹ کر سرنگ کے راستے دوڑتے ہوئے واپس آ گئی۔ اگلے دن وزیر نے کہا، بیٹی آج مہلت کی میعاد پوری ہو گئی، بادشاہ سلامت جواب مانگیں گے تو کیا کہوں؟ فتنہ انگیز نے جواب دیا، ابا آپ اطمینان سے دربار جائیے، بادشاہ کچھ نہیں پوچھیں گے۔ وزیر کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن بیٹی سے بحث فضول تھی۔ ڈرتے ڈرتے دربار میں گئے۔ تمام وقت جان سوکھتی رہی۔ بادشاہ تمام سرکاری کاموں کی باتیں کرتے رہے، لیکن اس سوال کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ وزیر نے اطمینان کی سانس لی اور بیٹی کی سمجھداری کے قائل ہو گئے۔ اب بادشاہ لاجواب تو ہو گئے تھے، لیکن دل ہی دل میں بڑے جذبز ہوئے کہ اس ذرا سی چھوکری نے انہیں لاجواب کر دیا۔ اسے نیچا دکھانے کی ترکیب سوچتے رہے۔ ایک دن وزیر کو بلا کر کہا، وزیر اعظم ماں بدولت کو بیل کا دودھ چاہیے، یا تو بیل کا دودھ لا کر دو ورنہ سر قلم کروا دوں گا۔ وزیر گھر آ کر افسردہ اور پریشان بیٹھ گئے۔ فتنہ انگیز سمجھ گئی کہ بادشاہ نے بدلہ لینے کے لیے پھر کوئی شگوفہ چھوڑا ہے۔ باپ سے فکر کا سبب پوچھا تو وزیر بولے، کیا بتاؤں بیٹی، بادشاہ میری جان کے دشمن ہو گئے ہیں۔ پچھلی بار تم نے سنبھال لیا تھا، اب پھر جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ فتنہ انگیز نے پوچھا، اب کیا چاہتے ہیں بادشاہ سلامت؟ وزیر نے بتایا کہ انہیں بیل کا دودھ چاہیے۔ بتاؤ بھلا میں بیل کا دودھ کہاں سے لاؤں؟ فتنہ انگیز بولی، ابا آپ بھی ذرا ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ کل دربار میں جا کر بادشاہ سے سال بھر کی مہلت لے آئیے، کہیے گا بیل کا دودھ تلاش کرنے میں اتنا وقت تو لگ ہی جائے گا۔ وزیر نے ایسا ہی کیا اور منتظر رہے۔ بیٹی پھر شاید ان سے کوئی کام کرنے کی فرمائش کرے، لیکن فتنہ انگیز نے ایسا کچھ نہیں کیا، اطمینان سے بیٹھی رہی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سال بھر گزر گیا۔ جس دن مہلت کی مدت پوری ہونی تھی، اس دن صبح ہی صبح منہ اندھیرے اس نے نوکرانی جیسے کپڑے پہنے اور کچھ چھوٹے چھوٹے کپڑوں پر ہلدی کے دھبے لگا کر اور دھوبیوں والا ڈنڈا لے کر ندی پر پہنچ گئی۔ ندی کا جو کنارہ بادشاہ کی خوابگاہ کے ٹھیک نیچے تھا، وہاں بیٹھ کر اور گلا پھاڑ پھاڑ کر دھوبیوں کی طرح چلانے لگی، ساتھ ہی ڈنڈے سے کپڑوں کو کوٹتی بھی جاتی تھی۔ شور شرابہ سن کر بادشاہ کی آنکھ کھل گئی، سخت غصہ آیا۔ کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو گھونگھٹ نکالے ایک لڑکی نظر آئی جو چلا چلا کر کپڑے دھو رہی تھی۔ بادشاہ نے ڈپٹ کر پوچھا، اے لڑکی کون ہے تو اور کیا کر رہی ہے؟ اس کنارے تک آنے کی تیری ہمت کیسے ہوئی؟ لڑکی بولی، بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو، رات کو میرے باپ کے بچہ ہوا ہے، اس کے پودڑے دھو رہی ہوں۔ بادشاہ کو ہنسی آ گئی، باپ کے بچہ ہوا ہے یا ماں کے ہاں؟ لڑکی بولی، نہیں حضور میرے باپ کے بچہ ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا، بے وقوف کہیں مرد کے بھی بچہ ہوا ہے؟ لڑکی نے جھٹ سے جواب دیا، حضور کہیں بیل نے بھی دودھ دیا ہے؟ بادشاہ نے لمبی سانس لی، اوہ فتنہ انگیز یہ تم ہو؟ جی سرکار۔ بادشاہ سلامت رہیں، یہ کنیز ہی ہے۔ بادشاہ بولے، چلو بھاگو گھر جاؤ۔ فتنہ انگیز کپڑے وپڑے پھینک پھانک کے واپس گھر آ گئی۔ دربار جاتے وقت وزیر نے پوچھا، بادشاہ بیل کا دودھ مانگیں گے، میں کیا جواب دوں؟ فتنہ انگیز نے کہا، آپ اطمینان سے دربار جائیے، بادشاہ کچھ نہیں کہیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ وزیر حیران تھے مگر خوش تھے کہ چلو بلا ٹلی، لیکن حقیقت میں بلا ٹلی نہیں تھی۔ بادشاہ سخت کھسیائے ہوئے تھے کہ ایک ذرا سی لڑکی انہیں انگلیوں پر نچا رہی تھی۔ آخر ایک دن انہوں نے وزیر کو بلا کر کہا، وزیر اعظم ہم آپ کو عزت بخشنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، جائیے اور شادی کی تیاریاں کیجیے، شادی جلد از جلد ہونا چاہیے۔ وزیر کی تو جان ہی نکل گئی۔
صاف نظر آ رہا تھا کہ بادشاہ باپ کا بدلہ بیٹی سے لینا چاہتا ہے۔ نہ جانے میری بیٹی کا کیا حشر کریں گے، لیکن انکار کی گنجائش کہاں تھی۔ گھر آ کر خاموش ہو گئے۔ فتنہ انگیز سمجھ گئی کہ بادشاہ نے پھر کوئی شوشہ چھوڑا ہے۔ پوچھنے لگی، ابا بتائیے نا، اب کیا ہوا؟ بادشاہ نے کوئی نیا سوال کر دیا۔ وزیر بولے، یہ تمہاری بتانے کی بات نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بادشاہ میری اور تمہاری جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ فتنہ انگیز نے جب زیادہ ضد کی تو وزیر کو بتانا پڑا کہ بادشاہ سلامت اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ فتنہ انگیز بولی، ابا اس میں فکر کی بات کیا ہے؟ میری شادی آپ کہیں نہ کہیں تو کریں گے۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ خود بادشاہ کے یہاں سے پیغام آیا ہے، آپ تیاریاں کیجئے۔ فتنہ انگیز نے باپ کو تسلی دی، لیکن خود دل ہی دل میں گھبرائی ہوئی تھی کہ دیکھیے اب کیا پیش آتا ہے۔ بادشاہ کی فطرت کو وہ اچھی طرح پہچان گئی تھی۔ 2 بار کی اپنی ہار کا بدلہ وہ ضرور لیں گے، لیکن اس نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ہر امتحان میں کامیاب کرے۔ خیر دھوم دھام سے شادی ہوئی اور فتنہ انگیز رخصت ہو کر بادشاہ کے محل میں اتری، لیکن اسے بادشاہ کی خوابگاہ میں پہنچانے کے بجائے محل کے دور دراز کونے میں بنے ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جہاں ایک کتا ایک بلی پہلے ہی سے موجود تھے۔ اتنے میں بادشاہ آئے، انہوں نے دلہن کا منہ تک نہیں دیکھا۔ بولے، فتنہ انگیز یہ تمہارا آخری امتحان ہے، تمہیں اس کتے اور بلی کے ساتھ سال بھر کے لیے اس کمرے میں بند کیا جا رہا ہے۔ تمہیں اپنی ضرورت کی ہر چیز اس روشن دان نما کھڑکی سے مل جایا کرے گی، لیکن تم نہ کسی سے مل سکو گی اور نہ بات کر سکو گی۔ باہر کی دنیا سے تمہارا کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ سال بھر بعد جب میں تالا کھولوں تو تمہارے اس کتیا اور بلی سب کے بچے ہونے چاہیے، ورنہ میں تمہیں اور تمہارے باپ دونوں کو جان سے مروا دوں گا۔ اتنا کہہ کر بادشاہ نے دروازہ بند کر کے اس میں بڑا سا تالا ڈالا اور چابی جیب میں رکھ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو فتنہ انگیز سن سی رہ گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے موت دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن وہ فتنہ انگیز تھی۔ اس نے ہمت ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ اس نے اللہ سے دعا مانگی اور دعا کی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے میں بے قصور ہوں، تو مظلوموں کی مدد کرتا ہے، میری بھی مدد کر اور مجھے راستہ دکھا۔ دعا مانگ کر اس کا دل ہلکا ہو گیا اور کھویا ہوا اعتماد واپس آ گیا۔ 2-3 دن اس نے حالات کا جائزہ لیا۔ صبح شام اس کھڑکی سے جو زمین سے بہت اونچی تھی اور بہت چھوٹی تھی، اس کا اور کتیا اور بلی کا کھانا ضرورت کا سارا سامان مل جاتا۔ دربار سے لوٹتے ہوئے بادشاہ روز شام کو ایک چکر لگاتے اور پوچھتے، فتنہ انگیز کیا کر رہی ہو؟ وہ جواب دیتی، حضور کی جان اور مال کی دعا دے رہی ہوں۔ حالات کا جائزہ لینے کے بعد چوتھے دن اس نے کوئلے سے اپنے دوپٹے کے کونے پر اپنے باپ کو خط لکھا کہ جلد سے جلد میرے کمرے سے اپنے گھر تک ایک سرنگ کھدوا دیجیے، یہ کام 1 ماہ میں مکمل ہو جائے اور کسی کو بھنک نہ ملے۔ جمعے کے جمعے محل کی جمعدارنی آ کر کمرہ اور باتھ روم صاف کرتی تھی۔ ایک پہرے دار دروازے پر کھڑا رہتا تھا۔ فتنہ انگیز نے موقع دیکھ کر جمعدارنی کو باتھ روم میں بلایا اور اپنے سچے موتیوں کی مالا اسے انعام میں دیتے ہوئے کہا، میرا یہ دوپٹہ میرے باپ وزیر کو پہنچا دو۔ جمعدارنی راضی ہو گئی۔ ایک تو انعام کا لالچ تھا، دوسرے اسے بھی اس کمسن خوبصورت وزیر زادی سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ اس نے دوپٹہ اپنے کپڑوں میں چھپا لیا اور سیدھا جا کر چپکے سے وزیر کو دے دیا۔ وزیر نے اسے مزید 2 اشرفیاں دی اور تاکید کی کہ اس کی خبر کسی کو نہ ہو۔ جمعدارنی نے اپنا وعدہ نبھایا اور اپنا منہ بند رکھا۔ وزیر نے 50-60 وفادار مزدوروں کو لگا کر اسی دن سے سرنگ کھدوانی شروع کر دی اور 1 مہینے کے اندر اندر سرنگ تیار ہو گئی۔ فتنہ انگیز نے راحت کی سانس لی۔ اب وہ کھانے کے اوقات اور بادشاہ کے آنے کے وقت کو چھوڑ کر اپنا باقی وقت اپنے باپ کے محل میں گزارتی۔ اس کے پاس وقت کم تھا۔ اس نے گانے ناچنے والی کم سن اور خوبصورت لڑکیوں کا ایک گروپ تیار کیا اور بادشاہ کے محل کے مقابل خیمے لگا کر اپنی نوٹنکی شروع کر دی۔ کچھ ہی دنوں میں نوٹنکی کی شہرت دور دور پھیل گئی۔ لوگ دور دور سے تماشا دیکھنے آنے لگے۔ فتنہ انگیز خود پردے میں رہتی تھی، لڑکیاں ناچتی گاتی اور کھیل دکھاتی۔ ہوتے ہوتے شہرت بادشاہ کے کانوں تک پہنچی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان سے کہو کہ محل میں آ کر تماشا دکھائے۔ فتنہ انگیز نے پردے کے پیچھے سے بادشاہ کے ہر کارے سے کہا، بادشاہ سلامت سے سلام عرض کرنا اور کہنا،
ہم لوگ ایران سے آئے ہیں، عزت دار ہیں، کسی کے محل یا گھر میں تماشا نہیں دکھاتے۔ بادشاہ سے عرض کرنا کہ ہماری دعوت قبول فرمائیں اور ہمارے ڈیرے پر آ کر ناچ دیکھیں۔ اس جواب نے بادشاہ کا اشتیاق اور بڑھا دیا۔ ایک رات فتنہ انگیز کا حال چال پوچھنے کے بعد بادشاہ نوٹنکی والی کے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ لڑکیوں نے بہت عمدہ ناچ پیش کیا۔ بادشاہ نے انعام دیا اور پوچھا، تم لڑکیاں ہی ہو یا تمہارے ساتھ کوئی اور بڑا بھی ہے؟ لڑکیوں نے بتایا کہ ہماری ملکہ ہے، وہ پردہ کرتی ہے، کسی کے سامنے نہیں آتی۔ بادشاہ کا اشتیاق اور بڑھا۔ انہوں نے کہلوایا کہ اپنی ملکہ سے کہنا ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ لڑکی اندر سے جواب لائی۔ ملکہ نے کہا کہ وہ یوں تو کسی کے سامنے نہیں آتی، لیکن آپ اس ملک کے بادشاہ ہیں، آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ آپ کل تشریف لائیے۔ بادشاہ واپس آ گئے اور بڑی بے صبری سے اگلی رات کا انتظار کرنے لگے۔ اگلی رات فتنہ انگیز نے خاص طور پر بناؤ سنگھار کیا۔ ایک تو تھی ہی حسین، سنگار نے اس کے حسن میں 4 چاند لگا دیے۔ بادشاہ سلامت تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس نے ادب سے سلام کیا، پان پیش کیا اور بولی، زہے نصیب کہ بادشاہ سلامت نے کنیز کا مان رکھا۔ بادشاہ نے فتنہ انگیز کی صورت تو کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن آواز سن کر چونکے، بولے ہمیں ایک ضروری کام یاد آ گیا، ہم ابھی آتے ہیں۔ فتنہ انگیز سمجھ گئی کہ بادشاہ کو شک ہو گیا ہے۔ بادشاہ سیدھے راستے گئے اور وہ سرنگ کے راستے ان سے پہلے کمرے میں پہنچ گئی۔ بادشاہ نے آواز لگائی، فتنہ انگیز کیا کر رہی ہو؟ جواب ملا، حضور کی جان و مال کی دعا دے رہی ہوں۔ حضور خیریت تو ہے؟ آج دوبارہ کیسے تشریف لائے؟ بادشاہ نے کہا، یوں ہی تمہاری یاد آ رہی تھی، اس لیے چلے آئے۔ بادشاہ واپس ڈیرے پر پہنچے۔ ان سے پہلے فتنہ انگیز وہاں پہنچ چکی تھی۔ غرض اس رات بادشاہ 3 بار فتنہ انگیز کی خیریت دریافت کرنے آئے اور ہر دفعہ اسے وہی پایا۔ آخر انہیں اطمینان ہو گیا۔ دوسری طرف وہ نوٹنکی کی ملکہ کے عشق میں بری طرح گرفتار ہو چکے تھے۔ اب ان کی راتیں اس کے پاس گزرتی تھی۔ 1 ماہ کے بعد ایک رات اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اب ہمیں اپنے ملک واپس جانا ہوگا۔ خبر آئی ہے کہ میری ماں بہت بیمار ہے۔ بادشاہ اداس ہو گئے۔ اس سے وعدہ لیا کہ جیسے ہی اس کی ماں صحت یاب ہو جائے گی وہ واپس آ جائے گی۔ اگلے دن لوگوں نے دیکھا کہ میدان صاف تھا۔ راتوں رات نوٹنکی چلی گئی۔ فتنہ انگیز کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اب وہ بادشاہ کے بیٹے کی ماں بننے والی تھی۔ ناچنے گانے والی لڑکیوں کو اس نے دوسرے شہر سے بلوایا تھا۔ انہیں انعام و کرام دے کر واپس بھجوا دیا۔ ادھر کتیا بلی کے بھی جوڑے مل گئے تھے اور وہ بھی بیانے والی تھی۔ بادشاہ اب بھی روز فتنہ انگیز کی خیریت پوچھنے آتے تھے، لیکن ان کا دل نوٹنکی کی ملکہ کی یاد میں ہر شے سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ ادھر سال بھر کی مدت پوری ہونے کو آئی اور ادھر فتنہ انگیز نے چاند سے شہزادے کو جنم دیا۔ کتیا اور بلی بھی بیاہ گئی۔ جس دن سال کی مدت پوری ہونے کو تھی، فتنہ انگیز نے دلہن کا سرخ جوڑا پہنا، خوب بناؤ سنگھار کیا اور بچے کو گود میں لے کر بادشاہ کا انتظار کرنے لگی۔ دربار سے اٹھ کر بادشاہ کمرے پر آئے اور سال بند کا تالا کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی کتیا بلی اور ان کے بچے بادشاہ کے پاؤں سے لپٹ گئے۔ بادشاہ حیران کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ آگے بڑھے تو فتنہ انگیز نے بڑھ کر سلام کیا اور بچے کو ان کی گود میں دیتے ہوئے کہا، سنبھالیے حضور اپنے ولی عہد کو۔ کنیز آپ کی آخری فرمائش پر بھی پوری اتری۔ چند لمحوں تک بادشاہ کچھ سمجھ نہیں پائے، یہ فتنہ انگیز تھی یا نوٹنکی کی ایرانی ملکہ۔ جب سمجھے تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ بولے، تم واقعی فتنہ انگیز ہو، میں قبول کرتا ہوں کہ تم مجھ سے زیادہ عقل مند ہو۔ بہت ہوا، چلو محل تمہارا منتظر ہے اور میں تمہاری یاد میں بےتاب ہوں۔ بادشاہ خوشی خوشی فتنہ انگیز کا ہاتھ تھام کر ننھے شہزادے کے ساتھ محل میں آ گئے اور ہنسی خوشی ان کے دن گزرنے لگے۔ اللہ سبھی کو اپنی من چاہی خوشیاں دے۔